بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ردُ الفتنہ کے نمایاں ثمرات۔ سیکیورٹی فورسز وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی میر آفتاب بگٹی کی کوششیں کامیاب۔ بلوچستان میں دہشت گردی، لوٹ مار، دیگر جرائم پیشہ عناصر کے گروہ نے ریاست پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ میرا خان چکزئی نے 25 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے سرنڈر کر کے ہتھیار ڈالے۔ سرنڈر کرنے والے عناصر نے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود جمع کیا۔ میرا خان چکزئی نے شدت پسند عناصر کے خلاف چکرانی امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کر دیا۔ سندھ پولیس نے اندرون سندھ کچے میں بڑا آپریشن لانچ کر دیا۔ سندھ کے کچے میں آپریشن کا نام نجات مہران رکھا گیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اردو کا میٹ دی پریس سے خطاب کہا۔ کچے کے علاقوں میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں معمول بن چکی تھیں۔ دریائے سندھ کے دونوں اطراف گھنے جنگلات کی موجودگی کے باعث جرائم پیشہ عناصر ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ حالیہ آپریشن کے بعد جرائم کی شرح میں نمایاں کمی، کم پیسوں میں ٹریکٹر یا لڑکی کا جھانسا دے کر اغوا برائے تاوان کیا جاتا رہا۔ آئی جی سندھ نے مزید کہا ریاستی ریٹ بحال کی جائے گی، ڈاکوؤں کو منہ توڑ جواب۔ بلوچستان حکومت اور گرینڈ الائنس کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ کوئٹہ مچ کی جیلوں میں قید گرینڈ الائنس کے 100 سے زائد رہنماؤں کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے والے افراد میں گرینڈ الائنس کے اہم رہنما قدوس کاکڑ شامل۔ گرینڈ الائنس نے مڈل اسٹینڈرڈ امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان واپس لے لیا۔ رہنماؤں کی رہائی پر کارکنوں لگا یقین کی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیم فتنہ الہندوستان کی حالیہ کارروائیوں کے دوران پاک فوج کی متاثرہ خاندان کی حفاظت کے لیے فوری مؤثر اقدامات۔ متاثرہ خاندان کی پاک فوج کی بروقت ایکشن کی پذیرائی۔ نوشکی میں متاثرہ لڑکی نے بتایا رات کے 4 بجے 2 دہشت گردوں نے خاندان پر حملہ کیا، ایمبولینس کے ذریعے ان کو اسپتال پہنچایا۔ گوادر کی ایک زخمی خاتون نے کہا پاک فوج کے جوانوں نے بحفاظت اسپتال پہنچایا اور بھرپور خیال رکھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان پہنچ گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران جوہری مذاکرات میں پورے اختیار کے ساتھ منصفانہ باوقار مفاہمت تک پہنچنے کے مقصد سے شریک ہوگا۔ امریکی حکام نے مذاکرات میں شرکت کے لیے عمان پہنچ گئے۔ امریکی وفد میں نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سمیت دیگر شامل ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات سے قبل ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل $1.59 فی بیرل سستا۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $1.51 کمی سے $63.63 فی بیرل ہو گئی۔ ٹریڈنگ سیشن کے دوران ایک موقع پر دونوں عالمی بینچ مارکس کی قیمتوں میں 3% سے زائد کمی۔ لاہور بسنت کے رنگوں میں رنگیا۔ رات 12 بجتے ہی 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا آغاز۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے رات 12 بج کر پتنگ اڑا کر فیسٹیول کا آغاز کیا۔ لاہور کے آسمان پر ستاروں کی جگہ پتنگیں سج گئیں۔ اڑتی اور گرتی پتنگوں کو دیکھنے کے لیے منچلے سڑکوں پر نکل آئے۔ بسنت کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے خواتین پیش ہاتھوں پر مہندی، رنگ برنگے لباس، مزیدار پکوان سے بسنت کا استقبال کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کے آغاز پر لوگوں کی پتنگ اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ مریم نواز نے کہا 25 سال بعد لاہور کے آسمان پر پتنگیں آ گئیں، ہم سب خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ حفاظتی SOPs پر عمل کریں، بسنت کو سب کے لیے محفوظ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کی تیاری کا جائزہ لینے لبرٹی چوک کا دورہ کیا، شہریوں سے گفتگو کی، موٹر سائیکل سوار کو سیفٹی راڈ لگانے کا مشورہ دیا۔ کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، سب اپنی مستی میں ہیں۔ طویل عرصے بعد بسنت منانے والی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان، کہا پنجاب بھر میں عورتیں، بچے، بزرگ سب بسنت انجوائے کر رہے ہیں۔ کئی برسوں بعد لاہور پہ ایک بار پھر گلی کوچے بسنت بہار آ گئی۔ لاہور کی سڑکیں گلیاں اس وقت پتنگوں سے سجی ہیں۔ پتنگ اور ڈور مہنگی ہونے کے باوجود شہر بھر میں نایاب ہوتی ہیں۔ کور کمانڈر ملتان کے مختلف جامعات کے اساتذہ و طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، وائس چانسلر، فیکلٹی ممبران، طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کور کمانڈر ملتان نے آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد، قوم کی بھرپور حمایت حاصل ہونے کی کامیابی کو اجاگر کیا۔ کور کمانڈر ملتان نے کہا 2 قومی نظریہ ہماری قومی وحدت کی بنیاد ہے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر فخر کا اظہار، شرکاء کی جانب سے نوجوانوں کی فکری قومی رہنمائی میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ بلوچستان میں پائیدار زرعی ترقی، کسانوں کی خوشحالی میں اہم پیش رفت۔ SIFC کے تحت گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا زرعی سہولت کاری پائیدار ترقی میں صف اول کا کردار۔ عسکری بینک نے GCI کے ساتھ بلوچستان میں زرعی ترقی کے لیے تعاون کا آغاز کیا۔ زرعی سرگرمی میں اضافے کے لیے بلوچستان کے کسانوں کو 3 ارب روپے کی بلا سود زرعی فائننسنگ فراہم کی جائے گی۔ یہ تعاون بلوچستان کے محروم کسانوں کی مدد اور خوشحالی کے عزم کی
पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें ज़रूरी हैं। आलमी बैंक की सदर अजय बांगा के बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, नौजवान आबादी को रोज़गार ना मिला तो बेरोज़गारी बदअमनी फैलेगी। 4 अरब डॉलर की शराकत दारी नौकरियों का 90% हिस्सा निजी शोबा पैदा करता है। ज़राअत से 1/3 रोज़गार पैदा हो सकता है। बिजली का शोबा सबसे बड़ा मसला है, इस्लाहात की फौरी ज़रूरत। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस। हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। 2 रोज़ कबल महकमा रेलवेज़ ने कोयटा से अंदरूनी मुल्क चमन के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का